بدکاری کا کاروبار ہے، اور رب کی قسم حلالہ متعے سے زیادہ گندا ہے۔ اگر رب سے حیا کرنی ہے، اپنے سر کی حفاظت کیجئے، اپنے پیٹ کی حفاظت کیجئے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مصطفیٰ کی جان ہے، لوددت، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ کے راستے میں شہادت کی تمنا کرنا اور دعا کرنا جائز ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، سیدنا انس بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت جب آیا، بیماری نے آپ پر حملہ کیا، شدت ہوئی، حسنین کی ماما سیدہ فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار، علی کی زوجہ، میرے نبی کی لخت جگر رضی اللہ تعالی عنہا، آقا کے پاس آئی اور آپ کی تکلیف کو دیکھ کر کہا، واہ کرب ابتا، میرے باپ کی تکلیف، میرے ابا جان کا غم، میرے ابا جان کی بیماری۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لا کرب علی ابیک بعد اليوم، اے فاطمہ آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہ ہوگی، آج کے بعد یہ آخری تکلیف ہے تیرے بابا کی، اس کے بعد کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ آسمان سے فرشتے اتریں گے روح قبض کرنے کے لیے، موت کے اس سفر کو اپنے سامنے رکھا کریں، آسمان سے فرشتے اتریں گے، لوگوں کے جنازوں کو کندھا دینے والوں، میرے اور آپ کے جنازے کو بھی کندھا دینے کے لیے لوگ آئیں گے، لوگوں کے لاشوں کو غسل دینے والوں کبھی نہ بھولنا، آج کسی کی لاش کو غسل دے رہے ہو، کل کوئی تمہاری لاش کو غسل دے گا، آج کسی کے لاشے پر کفن پہنا رہے ہو، کل کوئی تمہارے لاشے پر کفن چڑھائے گا، آج کسی کے یتیموں کو چپ کروا رہے ہو، کل کوئی تمہارے یتیموں کو چپ کروائے گا۔ فرشتے اتریں گے، قرآن حکیم ہمارے سامنے منظر کشی کرتا ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، نیک لوگوں کی روحیں کیسے قبض ہوں گی؟ مومن، اہل ایمان، اہل توحید، اللہ کی توحید کے لیے کٹنے اور مرنے والا، توحید کے لیے جینے والا، توحید کا غم اپنے دل میں رکھنے والا، اللہ کے لیے ناراض ہونے والا، اللہ کے لیے راضی ہونے والا، اللہ کے لیے عطا کرنے والا، اللہ کے لیے روکنے والا، اللہ کی توحید سے محبت کرنے والا، اللہ کی توحید کے لیے دنیا میں رہنے والا، اسی عقیدے کو عام کرنے والا سچا مومن، سچا موحد، جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو پھر نیک اور متقی شخص کی روح آسمان سے فرشتے اتریں گے قبض کرنے کے لیے، یقولون، وہ کہیں گے کیا؟ سلام علیکم، تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، تم پہ اللہ کی رحمتیں ہو، تم پہ اللہ کی مہربانی ہو۔ اس توحید کے ساتھ جڑ جائیے، لا الہ الا اللہ کو اپنے زندگی کا قاعدہ بنا لیجئے، زندگی گزارنے کا طریقہ کار بنا لیجئے، اللہ کی پہچان پہ زندہ رہیے، اللہ کی پہچان کے عقیدے کو عام کیجئے، اور اسی عقیدے کو عام کرتے کرتے اللہ سے شہادت کی موت کا سوال کیجئے، تو پھر مبارک ہو تمہیں، تمہارے سفر کا آغاز کیا ہے۔ جب فرشتے آ رہے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، کہیں گے سلام علیکم، تم پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اس دن ان کا تحیہ، سلام، گفتگو ان کی، وہ ان پر اللہ کی طرف سے سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ ہوگی۔ صحیح بخاری میں ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی ہمیں موت تو ناپسند ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی ملاقات سے مراد موت نہیں ہے، بلکہ جب مومن کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کی رضامندی، عزت افزائی،
اللہ کی طرف سے سلامتیوں کی خوشخبریاں ملتی ہیں تو وہ مزید انعامات کے لیے اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، مزید جنت کی خواہش اس کے دل میں جنم لیتی ہے، تو اسے اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں۔ وہ کہاں ہے جن کی آدھی کلندری رابعہ بصری کہتی ہے ایک ہاتھ میں آگ ہو، ایک ہاتھ میں پانی ہو، جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں، جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں، پھر بے لوث ہو کر اللہ کی عبادت کروں، پھر تو نے لینا کیا ہے اللہ سے؟ یہ جنت اور جہنم سے بیزاری صوفیاء کا مذہب ہے، محمد کریم کا مذہب یہ نہیں ہے۔ نبی تو تعلیم دے رہے، نبی تو سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا رہے، مومن موت کے وقت اسے خوشخبریاں ملتی ہیں آخرت کے سفر کی، ابتدا میں اللہ کی رضامندیوں کی خوشخبریاں، جنت کی نعمتوں کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس کو سب سے زیادہ محبوب یہ نعمتیں ہوتی ہیں، اور وہ جلدی جلدی اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور اللہ بھی اس سے اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ لیکن جب ایک کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب، اللہ کی طرف سے سزا، اللہ کی طرف سے پھٹکار کی آواز سنائی جاتی ہے، اور مرنے کے بعد جو جہنم کا عذاب ہے اس کی باتیں اس کو بتائی جاتی ہیں، تو وہ اس کے نزدیک سب سے بری چیز یہی کا عذاب ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ اہل ایمان بنیے، اہل توحید بنیے، مصطفیٰ کے عقیدے پہ آئیے، نبی کے منہج پہ زندگی گزاریے، صحابہ کے اعمال کو اپنے سامنے رکھیے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ انشاءاللہ اہل توحید کی موت کے وقت اللہ کے فرشتے اس کو رب کی طرف سے سلامتی کا پیغام پہنچائیں گے۔ جب موت کا وقت آتا ہے فرشتے اترتے ہیں، اہل ایمان پر بھی اتریں گے، اہل شرک پر بھی اتریں گے، یا اللہ مدد کہنے والوں پر بھی اتریں گے، یا علی مدد کی صدائیں لگانے والوں پر بھی اتریں گے، اللہ کے لیے سجدہ اور رکوع کرنے والوں پر بھی آسمان سے فرشتے آئیں گے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، اور ہر ثابت جھنڈی کو دیکھ کے سجدہ کرنے والے، پنجے اور علم کو دیکھ کر سجدہ کرنے والے، حسین کے گھوڑے کی شبیہ کے سامنے سجدہ کرنے والے، قبروں کے سامنے سجدہ کرنے والے، ان کے لیے بھی موت کے فرشتے آئیں گے۔ دونوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ مسلمان اہل ایمان اہل توحید کے پاس جب فرشتے آئیں گے، ان کے ہاتھ میں جنت کے کفن ہوں گے، جنت کی خوشبوئیں ہوں گی، چہرے ان کے چاند کی طرح سورج کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے، جہاں تک اس کی نظر کام کرے گی فرشتے آ کے بیٹھ جائیں گے، اور پھر موت کا فرشتہ آئے گا، ملک الموت آئیں گے، اور اس سے کیا کہیں گے؟ اپنی پاکیزہ روح کو باہر نکال، اس لیے کہ تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے، اللہ ہماری موت کا وقت جب آئے تو ہمارے لیے فرشتوں کی زبان سے یہی جملے نکلے، اپنی روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے، اور اللہ ہمیں شہادت کی موت دے کے اپنی جنت الفردوس میں داخل فرمانا۔ اپنی روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ ہم زندگی کے سب سے پیارے دن وہ تیری عبادت والے گزار رہے ہوں جب ہمارے لیے موت کا لمحہ آئے، ہم لا الہ الا اللہ کے آوازے کو بلند کر رہے ہوں، تیری توحید کے دعوے کو پھیلا رہے ہوں، آوازے کو عام کر رہے ہوں، اور اسی لمحات میں اللہ ہماری موت کا لمحہ آئے، ہم لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتے ہوئے تیری جنتوں کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اپنی روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے۔ فرماتے ہیں سیدہ کائنات، روح ایسے مومن کی مواحد کی باہر نکلے گی جیسے مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا، منہ اس کا بند ہو، اچانک اس کا منہ کھول دو تو پانی چھلانگ لگا کے باہر آتا ہے، اس طرح مومن مواحد کی روح باہر نکلے گی جس کو جنت کے کفن میں لے لیا جائے گا، جس کو جنت کی خوشبوئیں لگا دی جائیں گی، جو ملک الموت کے ہاتھ میں ایک لمحے کے لیے آئے گا، پھر اس سے اگلا فرشتہ، پھر اس سے اگلا فرشتہ، اس کی عزت اور تکریم میں اسی طرح یہ آسمان کی طرف بلند ہوں گی، خوشبوؤں سے یہ جہاں مہک اٹھے۔ آسمان سے اترنے والے فرشتے پوچھیں گے کس خوش نصیب کی روح ہے؟ جواب ملے گا فلاں ابن فلاں کی روح ہے۔
فلاں ابن فلاں، جو اس کا دنیا میں سب سے پیارا نام تھا، اس نام سے اس کو پکارا جائے گا، اور یہ آسمان کی طرف آئے گا، آسمان کے دروازے کھلیں گے، پہلے آسمان کے فرشتے اس کو الوداع کرنے کے لیے اس کے ساتھ چڑھیں گے، اور یہ آسمان کے دروازے کھلتا جائے گا، اور پھر جب یہ 7ویں آسمان کی طرف پہنچے گا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ لو اور اس کو زمین کی طرف واپس اس کے جسم میں لوٹا دو۔ مشرک کے لیے، بدعتی کے لیے، اہل شرک کے لیے، اہل نفاق کے لیے موت کے فرشتے آئیں گے اور وہ اس کے پاس بیٹھیں گے ڈراؤنی شکلوں کے ساتھ، جہنم کے کفن اور جہنم کی بدبوئیں لیے ہوئے، ٹاٹ لیے ہوئے۔ موت کا فرشتہ آئے گا، کہے گا اپنی خبیث روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ اور مشرک سے اللہ ناراض کیوں نہ ہو؟ کیونکہ مشرک کو کبھی اللہ پر امید ہوتی نہیں ہے۔ مشرک کی امیدیں ساری کیا ہوتی ہیں؟ اس نے کہا جی وہ مرا تھا، ہمارا ایک قبر میں دفن ہوا تھا، منکر نکیر پہنچے تھے، اس نے کہا تھا من ربک؟ اس نے کہا یا عبد القادر جیلانی مدد، ما دینک یا عبد القادر جیلانی مدد، من نبیک یا عبد القادر جیلانی مدد۔ ابھی اتنا کرنا، ساوے چولے والے بابا آ گئے، اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ فرشتوں نے ایک نے ہاتھ آگے کیا، اس نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا اچھا یہ بتاؤ جب اللہ پیدا کرنے لگا تھا انسان کو تو تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ یہ سارے فساد پھیلائیں گے زمین پہ؟ اس فساد کی نسبت سب کی طرف کیوں کی تھی؟ فرشتے ہکے بکے آئے کی پوچھڑتے پے کڑے گانچ پہ ہیں، کیا پوچھنے آئے اور کس سوال میں پکڑے گئے؟ فرشتے کہیں گے پیر صاحب، شاہ صاحب، حضرت جی ہاتھ چھوڑو، اللہ سے پوچھ کے آتے ہیں۔ کہا اگر چھوڑ دیا تم دونوں جاؤ گے، واپس نہیں آؤ گے، ایک کو قابو رکھتا ہوں، ایک کو چھوڑتا ہوں۔ ایک فرشتے کو پکڑا ہوا، دوسرا فرشتہ بھاگ کے جاتا ہے۔ اللہ ہم تو وہاں سوال کرنے گئے تھے مردے سے من ربک کا، تو آگے کوئی بابا آیا ساوے چولے والا، اس نے تو ہمیں ہی پکڑ لیا۔ اللہ مالک کہے گا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ وہ پیر عبد القادر جیلانی ہے، اللہ کی طرف سے بھی اشارہ ہوگا کہ میرے فرشتوں کو بخش دے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ پیر جیلانی کہیں گے اچھا میرے سارے مریدوں کو بخش دے تو میں تیرے فرشتوں کو چھوڑتا ہوں۔ جیسے انڈیا پاکستان میں قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوتا کہ ہمارا چھوڑ، کہے گا تمہارے چھوڑ تو تیرے چھوڑوں گا، نہیں تو نہیں چھوڑتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہاں گیا ایمان اور کہاں گئی توحید؟ اس مشرک کے لیے لعنت اور پھٹکار کا آوازہ ہوگا، کیوں؟ اس کو رب پر امید ہی نہیں ہے، اور مواحد کی امیدیں کس پہ ہوتی ہیں؟ اپنے رب پر۔ ایک اہل توحید بیٹھا تھا اپنے رب کے گھر میں، بیت اللہ میں رو رہا تھا، بغل میں بیٹھا بادشاہ اس کے رونے کو دیکھ رہا تھا، اس کے پاس آ کر کہنے لگا مانگ کیا مانگتا ہے بادشاہ وقت ہوں۔ ہائے اللہ یہ ایمان ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اس کو دیکھ کر کہا رب کے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے مانگوں، اپنے اللہ سے شرم آتی ہے، اور رب کو چھوڑ کر رب کے بندوں کے سامنے گرنے والوں، کیا یہ تمہارے جیسا بندہ نہیں ہے؟ کیا اس کو پیشاب پخانے کی حاجت نہیں ہوتی؟ کیا اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی؟ کیا یہ بیمار نہیں ہوتا؟ ایک عاجز مخلوق کو تم نے رب کے برابر بنا دیا۔ کہا رب کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں، رب سے حیا آتی ہے۔ وہ بادشاہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا، جب چل پڑا یہ حرم سے نکل گیا، بیت اللہ سے باہر آ گیا، بادشاہ صاحب بھی پیچھے پیچھے آ گئے، کہ تو کہہ رہا تھا کہ حرم میں بیٹھ کر، بیت اللہ میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے مانگوں، اللہ سے شرم آتی، اب تو رب کے گھر سے باہر آ گئے نا، کیوں رو رہا تھا؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو مانگے گا دے دوں گا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ بادشاہ سلامت، دنیا کا مانگوں یا آخرت کا مانگوں؟ کہا آخرت میں جیسے تو اللہ کا منگتا ہے میں بھی اللہ کا منگتا ہوں، میں تو بادشاہ ہوں، میرے پاس تو 4 آنے دنیا کے ہیں، وہ مانگ۔ کا بھلے آدمی، میں تو رب کے گھر میں بیٹھ کر، دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کر بھی اس سے دنیا نہیں آخرت کے لیے رو رہا تھا۔ جس کی رب پر امید نہ ہو، جس کی امیدیں پیر کے تھوک اور پیر کے پاؤں کے خاک پر ہو، بابا جی نے گالی دے دی ہے سب کچھ سور جائے گا، بابا جی نے ڈنڈا مار دیا ہے، پیر بابا دھنکے شاہ نے ڈنڈا مارا ہے، وزارت عظمیٰ نہ ملی تو وزارت اعلیٰ تے کتنے نہیں جانی۔
پیروں کے تھوک پر توکل کرنے والوں، پیروں کے ڈنڈوں پر اپنی دنیا کو بنانے اور سنوارنے کی امیدیں رکھنے والوں، مشرک کے پاس فرشتے پہنچیں گے، کہیں گے اپنی خبیث روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہم۔ یہ روح چھپتی پھرے گی جسم کے اندر۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں اس کی روح کو کیسے نکالا جائے گا، مثال سے سمجھایا، کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ململ کا دوپٹہ ڈال دو، یہاں تک کہ ہر کانٹا اس کے اندر اپنی جگہ بنا لے، اور پھر ایک پلو سے پکڑ کے اس باریک کپڑے کو کھینچ لو، جیسے یہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، جب مشرک کی روح نکلے گی تو اس کا جسم یوں تار تار ہو جائے گا۔ باہر نکلتے ہی اس کو جہنم کے کفن میں لے لیا جائے گا، جہنم کی بدبوؤں سے اس کے اوپر وہ بدبوئیں لگا دی جائیں گی۔ ملک الموت سے دوسرا فرشتہ لے گا، اس سے تیسرا لے گا، آسمان کی طرف یہ بلند ہوگا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ راستے میں فرشتے اس پر لعنتیں اور بددعائیں کریں گے، کس خبیث کی روح ہے؟ جواب ملے گا فلاں ابن فلاں کی روح ہے۔ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اس خبیث کو زمین پہ پٹخ دیا جائے گا۔ قرآن حکیم سے منظر سنیے، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن کو فرشتے موت دیں گے، ان کی روحیں قبض کریں گے۔ کون؟ جنہوں نے دنیا میں اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ مشرک اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، مشرک اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنی جنت کو خراب کرتا ہے، اپنی جہنم کو بھرتا ہے۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، جب ان پر فرشتے ہاتھ ڈالیں گے، ان سے کہیں گے اپنی خبیث روحوں کو باہر نکال، تو یہ آواز لگائیں گے ما کنا نعمل من سوء، ہم تو کچھ نہیں، کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ تم ملتان والے باب شاہ شمس تبریز کے بارے میں کہتے تھے بھوکا تھا، کسی نے کچھ نہیں دیا تھا، ایک نے گوشت کا ٹکڑا دیا تھا، پھر کسی ہوٹل والے نے پکا کر نہیں دیا تھا۔ ہمارا بابا جلال میں آیا، سورج کی طرف منہ کر کے کہا تو بھی شمس ہے میں بھی شمس ہوں، نیچے آ کے گوشت بھون کے دے، ہوٹل والا پکا کے نہیں دے رہا۔ سورج سوا نیزے پر آیا تھا اور شاہ شمس تبریز کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوٹی کو روسٹ کر کے گیا تھا، پھر واپس چلا گیا تھا، اسی لیے اس دن سے ملتان میں بڑی گرمی پڑتی ہے۔ شاہ شمس تبریز کے ماننے والوں، اس کھوپڑی میں عقل ہے، اس کو استعمال کر کے اہل توحید کے ایک چھوٹے سے بچے کے سوال کا جواب تو دے دو۔ شمس تبریز نے ہاتھ آگے کیا سورج کی طرف، ہاتھ میں پکڑا ہوا گوشت کو بھون دیا، اے سٹینلیس سٹیل دا سی، بابا لوہے دا سی، سورج کے سامنے لوہا بھی پگھل جاتا ہے، یہ کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ کہنا یہی تے معرفت دی گل ہے جڑی تانوں سمجھ نہیں آنی۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں، وہاں پر کہو گے ما کننا نعمل من سوء، اسی کچھ نہیں کیتا، ہم نے کوئی شرک نہیں کیا۔ یہاں تو لال شہباز قلندر کے عرش کا طواف بھی کر رہے ہو، وہاں پتھروں پہ سجدے بھی ہیں۔ حسین ٹیکری مدھیہ پردیش
جورا گاؤں کے اندر دربار ہے سیدنا حسین کے نام کا، وہاں پوٹی پیشاب کے پانی کو لوگ اس کے اندر غسل فرما رہے ہیں جیسے یہ کسی ندی میں آ کر نہا رہے ہوں۔ لیکن حسین ٹیکری کی پاک طاقتوں کا کام ابھی جاری ہے۔ یہاں حاضری کے دوران حسین صاحب بھوتوں جنوں کو کئی طرح کی سزائیں سناتے ہیں۔ کسی کو بیڑیوں میں بندھنے کی سزا دے دی جاتی ہے تو کسی کو نالے میں سڑنے کی۔ یہاں گندے پانی میں پڑے ان لوگوں کو اس نالے سے بدبو نہیں آتی بلکہ خوشبو آتی ہے۔ یہ کیچڑ کو اور گاڑھا بھی کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کا لیپ پورے شریر پر کر سکے۔ درگاہ کے پاس بنے غسل خانے سے آ رہے اس پانی میں مزے سے ڈبکیاں لگا رہے یہ لوگ اسے بیماریوں کی سستی دوا مانتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بابوں کے پیر چومتے ہیں، پیر کو خوشبوئیں لگاتے ہیں، پیروں کی خدمتیں کرتے ہیں، ان کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اور وہاں جب موت کے وقت آئے گا درے پڑیں گے، پھر کہیں گے ہم نے یہ نہیں کیا۔ بلا، کیوں نہیں؟ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، تم دنیا میں جو شرک کر کے آئے ہو رب سب کو جانتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین۔ چلو جہنم کے دروازوں میں مشرکو داخل ہو جاؤ، ہمیشہ کی جہنم، سال 2 سال 4 سال کی بات نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ کی جہنم، فلبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ۔ اور تکبر کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جس کے سامنے توحید کی آیات پڑھی جائے وہ کہتے ہیں جی یہ وہ آیتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پڑھتے ہیں جو ہمارے مذہب کے خلاف ہیں، یہ وہ حدیثیں پڑھتے ہیں جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ ارے جس کا مذہب قرآن و حدیث کے خلاف ہو جائے وہ مذہب مسلمان کا مذہب ہو سکتا
مسلمان کا مذہب تو ایک آیت کے بھی خلاف نہیں ہو سکتا. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. کاش تم وہ منظر دیکھ سکو جب فرشتے کافروں کی روحوں کو قبض کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ ضربے لگا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اب جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو. اس منظر کو اپنے سامنے رکھیے. دنیا کے بابوں پیروں فقیروں کو الہ نہ بنائیے, ان کی عبادت نہ کیجیے, ان کے لیے رکوع سجدے طواف نظر نیاز خوف امید محبت توکل میں ان کو شریک نہ کیجیے. ایک اللہ کی توحید کو مانیے. وگرنہ قرآن حکیم کی آیت کو سامنے رکھیے. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. اس وقت کیا حال ہوگا, اس وقت کیا حال ہوگا. ابھی کیا حال ہے. ایک حضرت سیدنا علی کی شان میں اشعار پڑھتے ہوئے کہتے ہیں او میرا مولا اللہ دے قریب ہے علی. ہمارے مولا علی اللہ کے بڑے قریب ہے. او جہنم دے بوئے اتو ہاتھ نپ کے جنت پہنچانا جاندا ہے. جس مولا علی کو ہم مانتے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ جہنم کے دروازے سے جہنمیوں کو چھین کے جنت میں پہنچائیں گے. یعنی فرشتے جہنمیوں کو لے کر آ رہے ہوں گے. جہنم میں جانے کا فیصلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا. فرشتے پکڑ کے لائیں گے. کہا وہیں جہنم کے دروازے پر مولا علی کھڑے ہوں گے. وہ جو فرشتے لا رہے ہوں گے وہ غور سے دیکھ رہے ہوں گے. ان میں جو ان کو اپنا ملنگ نظر آئے گا چھین کے جنت میں بھیج دیں گے. اللہ تاکو عزتاں تے بلندیاں دے وے. میں شعر پیا پڑھدا انہاں ساریاں تو وزنی شعر ہے. دیکھنا میرے پاسے سونا میرا مولا او اللہ دے قریب ہے علی. سونا میرا مولا او اللہ دے قریب ہے علی. او دوزخ دے بوئے تو ہاتھ نپ کے, دوزخ دے بوئے تو ہاتھ نپ کے تے جنت پہنچا جان. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس وقت حال کیا ہوگا کہ جب ان کے چہروں کو ان کی پیٹھوں کو پیٹا جائے گا. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. اس وقت کیا حال ہوگا. اگر کاش تم ان لوگوں کو اس وقت دیکھو جب یہ موت کی سختیوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے. فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف پھیلائے ہوں گے. اخرجوا انفسکم, نکالو اپنی روحوں کو, نکالو اپنی جانوں کو. اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاته تستکبرون. اليوم تجزون, آج تمہیں بدل جائے گا عذاب الہون, شدید عذاب, رسوا کن عذاب, بدترین عذاب. بما کنتم تقولون علی اللہ, اس جرم میں جو تم اللہ کے ذمے جھوٹ بولتے تھے, غیر الحق, جھوٹی بات کہتے تھے. لال شہباز کی قبر پہ آنے والا حاجی کہتا ہے اللہ نے کہا ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ سعودی عرب حج کرنے چلا جائے, اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بابا لال شہباز قلندر کی قبر پہ آ جائے. یہ غریبوں کا حج ہے. یہ بھائی صاحب قلندر بابا پہ جو آدمی آتے ہیں ایک قسم کا حج ہے. غریبوں کا حج ادھر ہی ہے. پیسے والے سعودی جا سکتے ہیں اور غریبوں کا حج ادھر ہے. یہ ایک قسم کا حج ہے. سعودی میں پتھر مارنے پڑتے ہیں اور ادھر بھی پتھر مارنے پڑتے ہیں. یہ اللہ نے بولا بھائی جب تم لوگ ادھر نہیں آ سکتے ہو قلندر بابا پہ جاؤ اور یہ سنتے پوری کرو, تمہارا یہ عمرہ ہے. آج تم جو مرضی کہہ لو, آج تم جو مرضی کہہ لو, آج تم جو مرضی جھوٹ اللہ پر باندھ لو, اللہ پر باندھ لو, اختیار ہے. لیکن قیامت کے دن تمہیں اللہ پر بولے جانے والے جھوٹ کی وجہ سے عذاب ہوگا. وَكُنْتُمْ تستکبرون, تم اللہ کی آیات کو سن کر تکبر کرتے تھے, اس کی سزا تمہیں قیامت کے دن ملے گی. لوگوں اللہ کے لیے اللہ کی توحید کو سمجھو, اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو سمجھو, اللہ کے لیے رب کی توحید کی دعوت کو پیش کرنے کے لیے عام کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو. یہ دور جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں فتنوں کا دور ہے. یہ دور قیامت کی قریبی کا دور ہے.
بہت تھوڑے ہیں اللہ کی توحید کو سمجھنے والے، بہت تھوڑے ہیں لا الہ الا اللہ کے صحیح مفہوم کو سمجھنے والے۔ اگر ہم بھی اس توحید کے عقیدے کو سیکھ کر سو گئے، لمبی چادریں اوڑھ لی، تو پھر یہ غم نہیں ہے کہ اللہ کا دین مٹ جائے گا، کیونکہ دین کبھی انسانوں کا محتاج نہیں رہا ہے۔ دین کبھی انسانوں کا محتاج، میں اور آپ محتاج ہیں کہ ہم دین کو سیکھیں اور سکھائیں، اس کو پھیلائیں، اس کو عام کریں۔ اللہ کا دین ہمارا محتاج، وگرنہ تاتاری جنہوں نے دین اسلام کو مٹانے پر کمر باندھی تھی، کیا رب نے ان کی نسلوں سے لوگوں کو مسلمان نہیں کر دیا تھا؟ اگر آپ اور میں اس توحید کے کام کو چھوڑ کر بیٹھ گئے تو پھر بربادی ہے ہمارے لیے، ہلاکت ہے ہمارے لیے۔ اللہ تو اور قوم لے آئے گا جو اللہ کی توحید کو عام کرے گی۔ اگر بقا چاہتے ہو، اگر آخرت میں درجات چاہتے ہو، اگر جنت کے خواہش مند ہو، مصطفیٰ جس توحید کو لے کر آئے، جس ایمان و عقیدے کو آپ نے امت تک پہنچایا، اس کو لے کر عام کیجئے، اس کو پھیلائیے، اس کو اللہ کی توحید کو عام کیجئے، اس کے لیے زندہ رہیے، اس کے لیے مریے، موت بھی آئے تو اللہ کی توحید کے لیے، زندگی ہو اللہ کی توحید کے لیے، جیے اللہ کی توحید کے لیے، موت آئے تو اس حال میں اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔